بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہمارے اس اجلاس کے آئے ہوئے مقرر خصوصی معزز مہمان مکرم حضرت مولانا سید وسیع اللہ صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح ہمارے شیگاؤں شہر کے بہت ہی ہر دل عزیز عالم دین حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور اس پروگرام کو سجانے سنوارنے والے علماء میں حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، اسی طرح حافظ محمد عابد صاحب، حافظ تسلیم صاحب اور ان کے رفقائے گرامی قدر بزرگوں، اس وقت جمعیت علماء مہاراشٹر کے زیر اہتمام ہم لوگ اصلاح معاشرہ دینی تعلیمی بیداری مہم کے سلسلے کے اس پروگرام میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جمعیت علماء کی ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو بگاڑ اور برائیاں جنم لے رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان برائیوں کو، ان رسومات اور خرافات کو اور اس بگاڑ کو مکمل دور فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کنویں کے اندر جب تک ناپاکی پڑی ہے، اس ناپاکی کو اگر نہیں نکالا جائے گا اور ناپاکی کو اندر رہنے دیتے ہوئے اس میں سے 20 ڈول، 50 ڈول، 100 ڈول، 200 ڈول، حتیٰ کہ پورا کنواں بھی خالی کر دیا جائے گا، اور پھر مفتی صاحب سے استفسار ہوگا کہ کنواں پاک ہوا یا نہیں، تو مفتی صاحب کا جواب یہی آئے گا کہ کنواں ناپاک ہے۔ کنواں کیوں ناپاک ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو نجاست اور گندگی گری ہوئی ہے، پہلے اس نجاست اور گندگی کو نکالا جائے اور اس کے بعد میں شریعت کے مقرر کردہ جو ڈول ہے ان ڈولوں کو نکالا جائے، تب جا کر کے وہ کنواں پاک ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے بگاڑ میں سب سے پہلے اصلاح کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو مزکا اور مصفا کریں، ہم اپنے دلوں کی گندگی اور سیاہی کو پاک اور صاف کریں۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر آپسی منافرت، آپسی نا اتفاقیہ اور گناہوں کی آلودگی ہے، جب تک معاشرے کی اصلاح بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی،
اور اس خدمت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کی بلندیاں نصیب فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہا ہے، انس، تمہاری صبح اور تمہاری شام، یعنی تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ اس حالت میں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بدگمانی یا غلط خیال نہ آئے، تو اسی طرح تم اپنی زندگی کو گزار دو۔ اور یہ یعنی دل کو صاف ستھرا رکھ کر زندگی گزارنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، اس کے توازن میں ہم جو ہے اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہم غور کریں کیا یہ وہی امت ہے جس امت کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مسلسل محنت، کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ایک امت بنا دیا تھا۔ آج اس امت کے اندر اختلافات کے بڑے بڑے پل کھڑے ہو چکے ہیں، فرقے اور جماعتیں ہیں، مسلکی اختلافات ہیں، اور ہر تنظیم نے اپنی چند اینٹوں کی الگ مسجد بنا کر کے رکھی ہے۔ آج میرے بھائیوں، ملک کے کیا حالات ہیں، اور وہ حالات ہم مسلمانوں سے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے اور ہم نے ذمہ دارانہ اقدامات نہیں کیے، تو مجھے معاف کیجئے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ حالات جو پے در پے ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر رہے ہیں، اور کچھ تنظیمیں اور کچھ جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس ملک سے مسلمانوں کے وجود کو، علماء کو اور اسلام کو مٹا دیا جائے، اور وہ کس حد تک اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہے، اس کا مشاہدہ اور ان کی محنتوں کا رزلٹ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان کی محنتوں کے رزلٹ کا اب انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی ذمہ داری سے کام لینے کا وقت ہے، اور آپسی اختلافات کو، آپسی لڑائیوں کو ختم کر کے باہم شیر و شکر ہو کر کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں ہمیں واضح رہنمائی کی ہے کہ ایمان والو، آپس میں تفرقہ اندازی مت کرو، آپس میں فرقے بازی اور مسلکی اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور ایک امت بن کر کے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین ہیں۔ آج باطل طاقتوں کی طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں
کہ علماء اور عوام کے رشتے کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ انگریزوں نے یہی کیا تھا، عوام کو علماء سے کاٹ دیا تھا، اور جب عوام علماء سے کٹ جاتی ہے تو پھر عوام کو گمراہ کرنا اور انہیں جس طرف لے جانا چاہے لے جانا یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کے مقام اور مرتبے کو سمجھو، ان کی عظمت کو جانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے درجات کو بلند کیا ہے۔ من ابغض عالما بغیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، عالمگیری کے اندر لکھا ہے کہ جو کسی عالم دین سے بغیر کسی ظاہری سبب کے بغض اور عناد رکھتا ہے تو اس کے کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ یہ علماء کا مقام ہے اور ان کی عظمت و بلندی ہے۔ علماء سے اپنے آپ کو مربوط رکھیے، اور قرآن و سنت نے جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کی شاہ راہ متعین کی ہے اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ ہم اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنائیں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سامنے خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہے۔ آپ جو ہے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کے درمیان میں جب حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو خطاب کر کے کہا۔ کیا خطاب کر کے کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تبصرہ ہے یقیناً وہ ہماری توحید کے اندر اضافے کا سبب بنے گا۔ آپ نے فرمایا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، وانک لا تضر ولا تنفع، اور تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا، لیکن میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ جنتی پتھر ہے، لوگ اس کے اندر خدائی شان نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ پیغام عام مسلمانوں کے سامنے رکھا کہ ہمارے لیے اتباع اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جو عمل نبی نے کیا ہے اس عمل کو ہم انجام دیں گے تو معاشرے کی اصلاح ہوگی سنتوں کے زندہ کرنے سے۔ آج معاشرے کے اندر جو شادی اور نکاح کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کتاب اللہ سے ان شادیوں کا کتنا واسطہ ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں یہ شادیاں کتنی انجام پذیر ہو رہی ہے، معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے۔ ہمارے مقرر خصوصی حضرت مولانا سید وسیع اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مفصل کلام کریں گے، میں تو صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ آج فیشن کے نام پر عورت کو ننگا کر کے مارکیٹ کے اندر پیش کر دیا گیا، اور آزادی کے نام پر
اسے مارکیٹ کی زینت بنا کر اسے اس کی عزت و وقار سے محروم کر دیا گیا، اور ہندوانہ رسوم و رواج نے ہمارے معاشرے میں اس طرح جنم لے لیا کہ ہم ان کو اپنی مذہبی چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ مجھے ایک ادھر اورنگ آباد کی طرف سے فون آیا کہ مفتی صاحب فلاں وقت میرے بچی کا نکاح ہے اور اس میں آپ کو شرکت کرنا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم اس وقت پورے علاقے میں یہ مہم چلا رہے ہیں کہ نکاح کو سادہ، آسان اور مسنون طریقے پر انجام دیا جائے۔ آپ نے جو شادی کا پروگرام سیٹ کیا ہے، اس پروگرام کو کینسل کر کے اگر آپ سادہ اور مسنون طریقے پر نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس خدمت کی بجاوری اور اس کو انجام دینے کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب وہ تو سب طے ہو گیا، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پروگرام کو جو ہے موقوف کر کے پہلے یا بعد میں شادی کا پروگرام رکھا جائے اور کیا جائے۔ عورتوں کی باتیں ہم کب تک سنیں گے؟ اور عورتوں کی ان باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر ہم جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں تو کیا ہم جہنم کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا سنتوں کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہماری معاشرے میں ناک کٹ جاتی ہے، یا سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے عزت و اکرام سے نوازتے ہیں؟ بالکل عزت و اکرام سے نوازتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چند انعامات سے نوازتے ہیں، جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چند انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام کیا دیتے ہیں؟ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور عظمت ڈال دی جاتی ہے۔ نمبر 2، والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، بدکار اور فاسق لوگوں کے دل میں اس کا رعب اور دبدبہ ڈال دیا جاتا ہے۔ والسعۃ فی الرزق، اور اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین پر استقامت اور پختگی عطا فرماتے ہیں۔ تو صاحب یہ تو سنتوں پر عمل کرنے کے انعامات ہیں، اس سے ناک کہاں کٹے گی؟ اس سے تو ہماری جو ہے عزت اور وقار کو 4 چاند لگ جائے گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت جو معاشرے میں بگاڑ کا سیلاب ہے، نوجوان بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں، رات بھر موبائل کے ساتھ جڑے ہوئے، اس پر گندی فلمیں اور تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ سنیما ہال پھر سے مسلمانوں نے آباد کر رکھے ہیں، جوئے سٹے کے کلبوں کے اوپر مسلمان جو ہے نظر آ رہے ہیں، اور شراب نوشی اس مسلمان نوجوان نے اپنا محبوب مشغلہ بنا لیا ہے۔ میرے جوانوں، ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو الگ کرو اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروکار اور کامل متبع بن جاؤ۔ میں بہت ہی مبارکباد دوں گا اس پروگرام کی، بہت ہی انتھک محنت کرنے والے ہمارے ساتھی حافظ محمد عابد صاحب اشاعتی، اسی طرح حافظ محمد تسلیم صاحب اور مولانا حبیب اللہ صاحب اور ان کے رفقاء کار کو کہ انہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، سجایا، سنوارا، اس کے لیے کوششیں اور محنتیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ان محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کو بے حد قبول فرمائے، اور آپ جتنے ساتھیوں نے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے ان کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو بھی اس کا دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے،
اور ہمارے جمعیت علماء کے ذمہ داران ان پروگرام کے ذریعے جو فائدہ اور امت میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پروگراموں سے امت کے اندر وہ تبدیلی پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔